المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على عزیزان گرامی قدر، موالیان حیدر قدر، آپ تمام حضرات کو آج کے دن کی وہ طاہر و مطہر اور پاکیزہ سعادتیں نصیب ہوں اور مبارک ہوں کہ جن ساعتوں نے جدار کعبہ کو کھلا کر یہ وضاحت کی ہے کہ اللہ کی جانب سے جو پاکیزہ ہوا کرتے ہیں وہ کیسے ہوا کرتے ہیں. توجہ ہے آقا حضرات کی جشن ہے تو جشن کو جشن کے انداز میں ہی آپ کو سلام رکھے عزت عطا فرمائے. کائنات میں دو طرح کی طہارتیں ہمیں نظر آتی ہیں. ایک وہ طہارت ہے کہ جو معصومین جسے مطہر کریں، پوری توجہ رکھیے گا. ایک وہ طہارت کہ جسے معصوم طاہر کرے، ایک وہ طہارت ہوتی ہے جسے معصوم نہیں بلکہ خود خدا طاہر کر کے بھیجتا ہے. جو جنہیں معصوم طاہر کرتا ہے، پوری توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، ذرا سا اس مرحلے پر غور کیجیے گا کہ جسے معصوم طاہر کرتا ہے، جسے معصوم پاکیزہ بناتا ہے، وہ ہوتا ہے جو معصوم سے مس ہو کر پاکیزہ بنتا ہے. اچھا ایک اور جملہ اگر پلٹ کر کہہ دوں کہ جسے معصوم طاہر کرتا ہے وہ ہوتا ہے جو دنیا میں آتا ہے تو نجس ہو کر آتا ہے. نہیں غور کیا قبلہ، آپ نے غور ہی نہیں کیا بھئی. وہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو حالت نجاست میں آتا ہے. بشریت کی پوری انسانیت کو اٹھا کر دیکھ لیجئے گا، پوری توجہ رکھیے گا در مطلب اس بشریت کی پوری انسانیت کو اگر اٹھا کر دیکھ لے تو کائنات میں جو بھی بڑے سے بڑا بشر آ رہا ہے، چاہے وہ مفتی ہو، چاہے وہ ملا ہو، چاہے وہ ریسرچر ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، لیکن جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو نجس آتا ہے. اور اتنا نجس آتا ہے، اتنا ناپاک آتا ہے کہ جس مقام پر آئے اسے بھی ناپاک بنا دیتا ہے. جب گھر میں آئے گا تو گھر کو ناپاک بنائے گا، فرش پہ آئے گا فرش کو ناپاک بنائے گا، بستر پر آئے گا بستر کو ناپاک بنائے گا، مسجد میں آئے گا تو مسجد کو ناپاک بنائے گا، سرکاری میں آئے گا وہاں ناپاک بنائے گا، ہسپتال میں آئے گا اسے نجس بناتا ہے. یہ وہ ہوتے ہیں جو نجس آتے ہیں، معصوم سے منسوب ہو کر پاکی حاصل کرتے ہیں. یہ وہ ہوتے ہیں جنہیں معصوم پاک کرتا ہے، لیکن جنہیں اللہ پاکیزہ ولادت عطا کرتا ہے وہ ہوتے ہیں کہ اگر بت کدے میں بھی آ جائے تو بت کدے کو قبلہ بناتے ہیں. نعرہ حیدری، کیا بات ہے، کیا بات ہے. بھئی جنہیں خدا پاکیزہ طہارتیں دیتا ہے، جو خدا کی جانب سے جو من جانب اللہ پاک ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ اگر کسی بت کدے میں بھی آ جائیں. اچھا نہیں قبلہ ٹھہریں، ذرا سا غور کریں. بھئی دیکھیں ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ
یہ عجیب مرحلہ ہے، فکر آ گیا یہاں پر کہ انسان کی جو عبادت ہے وہ پاکیزہ عبادت ہوتی ہے، وضو کرنا پڑتا ہے. توجہ رکھیے میرے مطلب انسان کو وضو کرنا پڑتا ہے. وضو کرنے کے بعد وہ قیام نماز کرتا ہے، نماز کا قیام کرتا ہے. لیکن ان ساری طہارتوں کے ساتھ ساتھ اس کو مرکز طہارت کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. توجہ ہی نہیں کر رہے. مرکز طہارت کی طرف اسے رجوع کرنا پڑتا ہے. مرکز طہارت کیا ہے؟ قبلۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے. یعنی وہ دنیا میں جہاں بھی ہوگا اس کا رخ کہاں ہونا چاہیے؟ کعبے کی طرف ہونا چاہیے. پاکستان میں نماز پڑھے گا رخ کعبے پہ ہونا چاہیے. ہندوستان میں نماز پڑھے گا رخ کعبے پر ہونا چاہیے. امریکہ میں نماز پڑھے گا رخ کعبے پر ہونا چاہیے. یعنی اس کا مرکز طہارت کا مرکز ہونا چاہیے. طہارت کا مرکز، یہ طہارت کا مرکز کب مرکز طہارت بنا؟ کیا جب ابراہیم نے تعمیر کیا تھا؟ نہیں. کیا موسیٰ کے دور میں بنا؟ کیا نہیں. کیا عیسیٰ کے دور میں بنا؟ کیا نہیں. کیا ابراہیم کے دور میں بنا؟ کیا نہیں. تو بنا تو کب بنا؟ کہا تب بنا جب اس میں مظہر خدا لیا. نعرہ حیدری. کیا بات ہے. صدا محمد ہے. توجہ ہی نہیں مطلب بھئی مرکز طہارت کب بنا ہے؟ یہ جب علی آیا. یعنی پتہ یہ چلا کہ جو مسلمانوں کی نمازوں کا مرکز ہو اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جس کے آنے پر کعبہ کھل اٹھے، جس کے آنے پر کعبہ پاکیزگی کی سند لے لے، جو کعبے جیسے قبلہ کو بھی پاک بنا دے، اسے علی کہا جاتا ہے. اور زمانہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ علی کو نبیوں سے بڑھا دیتے ہیں. کہا جاتا ہے نا، بڑے تانے دیے جا رہے ہیں آج کل، کعبے آپ علی کو نبیوں سے بڑھا دیتے ہیں. میری جان ہم نے نہیں بڑھایا، ہم نے نہیں بڑھایا. علی کو تو نبیوں سے خدا نے بڑھایا. کیا بات. توجہ کر لیجئے نا بھائی، علی کو تو خدا نے بڑھایا ہے نبیوں سے. اب یہاں محمد رسول اللہ کی بات نہیں ہے حضور، ذہن میں رکھے. جناب رسول خدا علی سے افضل ہیں. یہ ہم سب کا عقیدہ ہے، یہ قوم شیعہ کا عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ افضل ہیں علی ابن ابی طالب سے. لیکن بات ہو رہی ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں کی. یعنی ایک کم 1,24,000 انبیاء سے جو افضل ہو اسے علی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا حضور؟ ذرا اس پہ غور کیجیے گا. ظاہر ہے دامن آپ کو اتنی گنجائش نہیں کہ مجھے یہاں سے ڈیری استعمال بھی جانا ہے. ذرا سا اس پر ریل پر غور کر لیجیے حضور کہ اور پھر صرف علی کی بات تو نہیں ہے میری جان. یہاں تو بات یہ ہے کہ انبیاء کی ماں سے علی کی ماں کو افضل بنا دیا. بھئی دیکھیے نا، کمال یہ ہے کہ میں نے جس آیت کو سرنامہ کلام رکھا ہے اس میں کیا قدرت ارشاد فرما رہی ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت اطہار، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ سے ہر نجاست کو ایسے دور رکھے جیسے دور رکھنے کا حق ہے. تو یہ اللہ کے ارادے میں ہے نا، اہل بیت سے نجاست کو دور رکھنا. وہ تو ہو گیا. اچھا، ارادہ اللہ کا ہے نا، تو یہ اللہ کا ارادہ کب سے ہے؟ سوچے نا اللہ. دیکھیے میں بہت دور چلا جاؤں گا اس منزل پر. بھئی یہ اللہ کا ارادہ کب سے ہے؟ جب سے اللہ ہے. یعنی جب سے اللہ ہے تب سے اس کا ارادہ. تو جب سے اس کا ارادہ تبھی سے اہل بیت پاک
خدا کے لیے توجہ کر لے جانب، اور قدرت یہ کہہ رہی ہے کہ اہل بیت اطہار نجاست کو آپ کے قریب نہیں آنے دوں گا۔ آپ نے ابھی بھی نہیں توجہ کی قبلہ، نجاست کو قریب نہیں آنے دوں گا، یعنی یہ نور اہل بیت جس بھی حالت میں ہوگا نجاست اس سے دور ہوگی۔ نعرہ حیدری، سمجھ لیجیے گا بات کو قبلہ، میں ایک بہت بڑی دلیل دینے جا رہا ہوں کہ یہ نور اہل بیت جس بھی حالت میں ہوگا، جہاں بھی ہوگا، چاہے وہ خفی ہو، چاہے وہ جلی ہو، چاہے وہ چھپا ہوا ہو، چاہے وہ ظاہر ہو، جس بھی حالت میں ہوگا، اللہ ارادہ یہ لے کر چلا ہے کہ نجاست کو ان کے قریب نہیں آنے دے گا۔ اور اس کی دلیل لے جاؤ کہ اس نجاست کے حوالے سے انبیاء کی پاکیزگی بھی علی کی پاکیزگی کے مقابل نہیں آ سکتی۔ علی افضل ہے پاکی میں بھی انبیاء سے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب ایک نبی اللہ عیسیٰ کو اس زمانے میں آنا ہوا تو جس مرکز میں، جس رحم میں وہ نبی اللہ تھا، وہ رحم مریم کا تھا۔ مریم اللہ کے گھر میں تھی، لیکن جب نبی اللہ کو آنے کا وقت ہوا تو مریم کو یہ کہہ کر خانہ خدا سے باہر نکالا گیا کہ مریم یہ اللہ کا گھر ہے، سچا خانہ نہیں ہے، یہاں سے چلی جاؤ، سچا خانہ نہیں ہے، یہاں سے چلی جاؤ۔ تو یہیں سے فضیلت مریم اور فضیلت مادر علی بھی دیکھتے چلے جاؤ کہ ایک نبی کی ماں کو نکالا جا رہا ہے، علی کی ماں کو بلایا جا رہا ہے۔ یا علی حق حیدر، تو جہنم آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت دھرما ہے۔ بھئی دیکھیے نبی کی ماں کو ہٹایا جا رہا ہے۔ مریم یہ زچہ خانہ نہیں ہے، مریم یہ زچہ خانہ نہیں ہے، یہاں سے چلی جائیے۔ حالانکہ پاکیزہ نبی ہے، معصوم نبی ہے، صاحب عصمت نبی ہے، صاحب شریعت نبی ہے، 5 انبیاء میں جناب عیسیٰ کا شمار ہوتا ہے۔ اتنے عظیم نبی، نہیں توجہ کر رہے ہیں بھائی، اتنے عظیم نبی ہے نا جناب عیسیٰ علیہ السلام، تو ان کا آنا بھی پاکیزگی کی دلالت ہے نا، معصوم ہے، توجہ ہی نہیں کر رہے۔ مگر علی کے مقابلے پر بھی عیسیٰ کی پاکیزگی نہیں آ سکتی، علی کی پاکیزگی اور ہے، عیسیٰ کی پاکیزگی اور ہے۔ عیسیٰ کو جب آنا ہوگا تو خانہ خدا میں نہیں آئے گا، خانہ خدا سے ہٹ کر رہے گا۔ اور یہ علی کی پاکیزگی کی معراج ہے کہ علی کسی ایرے غیرے کے نہیں آئے گا، آئے گا بھی تو اللہ کے گھر سے آئے گا۔ یا علی، اللہم صلی اللہ پوری توجہ رکھے گا جانو صاحب، میں بہت تیزی سے گزرنا چاہ رہا ہوں۔ یہی تو معاملہ ہوا تھا نا، جب مادر عیسیٰ کو ہٹایا گیا، مادر علی کو۔ اچھا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ کے پاس صرف ایک صفت خدا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ہی صفت خدا ہے بس، اور وہ ہے روح اللہ۔ لیکن علی کے پاس ساری صفات خدا ہیں۔ نہیں توجہ کی قبلہ، خدا کے لیے غور کر لے بھائی۔ دیکھیے عیسیٰ روح اللہ ہے، لیکن علی سے روح اللہ نہیں ہے۔ علی وہ ہے جو ید اللہ بھی ہے، علی وہ ہے جو لسان اللہ بھی ہے، علی وہ ہے جو عین اللہ بھی ہے، علی وہ ہے جو جم اللہ بھی ہے، علی وہ ہے جو ید اللہ بھی ہے، علی وہ ہے جو وجہ اللہ بھی ہے۔ تو اتنی صفات جب علی رکھ رہا ہے، عیسیٰ کے پاس ایک صفت ہے۔ علی وہ ہے کہ جس کی آنکھ اس کی آنکھ نہیں ہے، اللہ کی آنکھ ہے۔ جس کا چہرہ اس کا چہرہ نہیں ہے، اللہ کا چہرہ ہے۔ جس کا ہاتھ اس کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو جب علی ساری صفات میں اللہ
اللہ نما ہے، یہی تو وجہ ہے کہ اس کا جلوہ بھی وہیں سے ظاہر ہوگا جو اللہ کا مکان ہے۔ یہ مولا آپ کو سلامت رکھے، توجہ ہے نا، ذرا بھائی وہیں سے ظاہر ہوگا نا جلوہ بھی جو اللہ کا۔ بھائی اللہ کی آنکھ وہیں سے آئے گی جو اللہ کا مکان ہوگا، اللہ کا ہاتھ وہیں سے آئے گا جو اللہ کا ہاتھ ہوگا، توجہ ہی نہیں کرنے کے لا۔ بھائی دیکھیں اسی کا نام تو مظہر خدا ہونا ہے نا، یا خدا آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت فرمائے، توجہ ہے نا، ذرا اور ذرا ساتھ قریب آ جائیے، درود بھیجتے ہوئے توجہ ہے آپ کا حضرت کے حضور۔ اور یہاں جناب فاطمہ بنت اسد کو بلایا گیا ہے، اور بلایا بھی حق نے، بلایا بھی حق نے ہے جناب فاطمہ بنت اسد کو، اس لیے کہ کسی جھوٹی سے جھوٹی تاریخ میں یہ نہیں لکھا کہ کسی نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر آواز دی ہو۔ اور آج کی ان تاریخ میں جو جناب فاطمہ بنت اسد اپنے گھر سے چلی ہیں، تو جس حالت میں جناب فاطمہ بنت اسد چلی، اس حالت میں اگر کوئی باہر ہوتی بھی ہے عورت، بھائی اس حالت میں اگر کوئی باہر جانے کی کوشش بھی کرتی ہے تو گھر والے ویسے ہی روک لیتے ہیں، دن پورے ہو رہے ہیں، کہاں نکل رہی ہو بی بی؟ دیکھیے میں جشن پڑھ رہا ہوں، مجلس نہیں ہے، یہی کہا جاتا ہے بی بی کہاں چل دی آپ، دن پورے ہو رہے ہیں، گھر میں بیٹھیے، گھر میں تشریف رکھیے، ایسا نہ ہو کہ کوئی مولود کو نقصان پہنچ جائے، یہی ہوتا ہے نا، مگر وہاں معاملہ الٹ ہو رہا ہے۔ اس حالت میں بجائے روکنے کے انہیں بلایا جا رہا ہے، اور بلایا بھی دن کی روشنی میں نہیں۔ سوچے قبلہ بھائی بلایا بھی گیا ہے تو دن کی روشنی میں نہیں، شب کے اندھیرے میں بلایا جا رہا ہے۔ اللہ جانے توجہ ہی نہیں کرنا قبلہ، اچھا جملہ کہہ دوں بھائی، شب کے اندھیرے میں بلایا جا رہا ہے، مگر یہ دنیا کے لیے شب کا اندھیرا ہے، فاطمہ بنت اسد کے لیے شب کا اندھیرا نہیں ہے، رحم میں موجود جو نور ہے اس کے اجالوں کی ہمراہی میں جا رہی ہے۔ بھائی نور کے اجالے میں چلی ہیں، پوری توجہ رکھیے گا، یہی وجہ ہے کہ شب کا اندھیرا ہے، سنسان گلیاں ہیں، ایسا ہی ہے نا حضور، اور عرب کی آج سے 1450 سال پرانی تہذیب ہے، وہ تہذیب کے جس تہذیب کی ابھی رسول نے تعمیر نہیں کی، بدو تہذیب ہے، جاہل تہذیب ہے، جاہل لوگ ہیں، بد تہذیب لوگ ہیں۔ بڑے احتیاط سے میں جملے الفاظ استعمال کر رہا ہوں حضور، اور الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اس ماحول میں یہ بی بی تنہا نکل رہی ہے، نہ شوہر ساتھ ہے، نہ کوئی دوسری خاتون ساتھ ہے، شوہر بھی گھر میں اور گھر میں مطمئن، کیا خدا توجہ کریں نظر مسلم بھائی، ایسے ماحول میں کوئی بیوی گھر سے اور ایسی حالت میں نہیں نکلتی، قدم قدم پہ دھڑکے ہوتے ہیں، کہیں کوئی موذی جانور ہی نہ نکل آئے۔ نہیں تو جو کی میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے بھائی، شب کے جہاں بھی سورج غروب ہوتا ہے نا،
فوراً ہی موذی جانور نکل آتے ہیں. تو ہر قسم کے موذی جانور ہیں. توجہ ہے نا ذرا. تو کوئی نہ کوئی سہارا تو ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے نا. توجہ رکھیے گا. کوئی اگر مرد بھی نکلے گا تو لاٹھی تو ساتھ رکھے ہی گا نا. توجہ ہے نا ذرا. مل کر روز بھیجیے مدال تو جو ہے نا محترم ایسے حالات میں اگر مرد بھی کوئی باہر نکل رہا ہوتا ہے تو وہ بھی کوئی نہ کوئی لاٹھی یا کوئی نہ کوئی سہارا لے کے چل رہا ہوتا ہے کہ کہیں گلیوں میں گھومنے والے ان پر حملے نہ کر دو. دیکھیں جشن ہے تو ہم جشن کے انداز میں ہی لے کر چلیں گے نا اسے کہ کہیں گلیوں میں آوارہ پھرنے والے. ایسا ہی نا گلیوں کے آوارہ لفظ استعمال نہیں کر رہا حضور. آداب ممبر ہے میرے سامنے. ٹھیک ہے نا. گلیوں کے آوارہ بھی کہیں کوئی حملہ نہ کر دیں. یہ تو مردوں کا حالت ہوتی ہے. یہاں تو خاتون ہیں. یا خدا توجہ رکھے توجہ رکھے. قبلہ ایک شعر پڑھنا ہے اس کے لیے تمہید بنا رہا ہوں بھائی. یہاں تو مردوں کا عالم ہوتا ہے نا. اندھیری گلیوں میں اگر اول تو مرد نکلتا نہیں ہے لیکن اگر مجبوراً نکلنا پڑ جائے تو اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی سہارا لے کر چلتا ہے. یا کسی بھائی کو لیتا ہے یا بھتیجے کو لیتا ہے یا بیٹے کو لیتا ہے. ہاتھوں میں لاٹھیاں بھی ہوتی ہیں بندوقیں بھی ہوتی ہیں کہ کہیں کوئی آوارہ اپنی آوارگی کا اظہار نہ کر بیٹھے. کہیں کوئی آوارہ اپنی آوارگی کا اظہار نہ کر بیٹھے. اسی حالت میں جاتے ہیں سارے مرد اسی حالت میں جاتے ہیں. لیکن بات یہاں مرد کی نہیں ہو رہی ہے ایک خاتون کی ہو رہی ہے. خاتون بھی وہ ہے جو علی کی ماں ہے اور اس حالت میں ہے کہ دن پورے ہو گئے لیکن اطمینان اس طرح کا ہے کہ اتنے اطمینان سے جا رہی ہے کہ جیسے شب کے اندھیرے میں نہیں دن کے اجالے میں جا رہی ہے. شب کے اندھیرے میں نہیں دن کے اجالے میں جا رہی ہے. ایک ایک قدم نپا ہوا ہے ایک ایک قدم تلا ہوا ہے جانب کعبہ روا ہے. تو اس انداز کو دیکھ کر ہی تو شاعر نے کہا تھا کہ یہ کون بیوی ہے سوئے کعبہ جو تیز قدموں سے جا رہی ہے. مشیت حق ہے ہاتھ پکڑے قدم کی حرکت بتا رہی ہے. آپ کو سلامت رکھے مولا عزت یہ کون بی بی ہے سوئے کعبہ جو تیز قدموں سے جا رہی ہے. مشیت حق ہے ہاتھ پکڑے قدم کی حرکت بتا رہی ہے. توجہ ہے نا جانتا بھائی یہ کیوں اس لیے کہ اللہ کا ارادہ ہے. اللہ کسی نجاست کو ان کے قریب نہیں آنے دے گا. اب اگر کوئی حاملہ ہو بھی جاتی ہے تو ہوتی تو معاذ اللہ نجیسی ہے نا مگر یہ علی کی طہارت کا عالم ہے کہ علی کو اپنے صدف میں لے کر فاطمہ بنت اسد کعبے کو کعبہ بنانے جا رہی ہے. آپ کو سلامت رکھیے مولا عزت فرمائے. توجہ ہے نا محترم. جناب فاطمہ بنت اسد چلی ہے خانہ کعبہ کے نزدیک آئی ہے. جیسے ہی خانہ کعبہ کے قریب پہنچی ہے جدار میں دروازے میں تالا تالا تھا نا دروازے میں. پوری توجہ رکھیے گا. قبلہ میں ایمان ابو طالب پر ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں حضور. کیا بات ہے. پوری توجہ رکھیے گا. ظاہر ہے بات یہ ہے کہ جس کا جشن منایا جاتا ہے نا اس کے خاندان کے بارے میں بتایا جاتا ہے. نہیں توجہ کیجیے بھائی. اس کے خاندان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کا باپ کتنا عظیم ہے اس کی ماں کتنی عظیم ہے اس کی زوجہ کتنی عظیم ہے اس کے بیٹے کتنے عظیم ہے. اور جہاں تک تو صرف یہی تک رہتا ہے. دنیاوی دستور یہ ہے کہ انسان صرف حسب پر غور کرتا ہے کہ بھائی یہ باپ یہ تھا فلاں صاحب گئے ہیں ان کا باپ یہ تھا ان کی بہنیں یہ تھی ان کے بیٹے یہ ہیں ان کے شوہر یہ ہیں. لیکن اگر بات آئے گی تو سسرال پہ کوئی بات نہیں کرتا کہ اس کا سسر کیسا تھا اس کی ساس کیسی تھی. مگر یہ شرف
بھی علی کی طہارت ہی کا ہے کہ علی وہ ہے جو چاروں طرف سے طہارتوں ہی طہارتوں میں گھرا ہوا ہے، اس لیے کہ کائنات میں کوئی حسب اور نسب ایسا ہے ہی نہیں جیسا علی کا ہے۔ زمانہ تو باپوں پر بات کرتا ہے، ہم علی پر اگر بات کریں گے تو یہ فخر سے کہیں گے زمانہ ہمیں دکھائے تو کوئی ایسا سسر دکھائے جیسا علی کا سسر۔ دکھائے نا ہمیں کوئی شخصیت تو لائیے نا، آپ تو باپ پہ ہی اٹک جائیں گے جا کے، وہیں اٹک جائیں گے کہ باپ کی کیا بیان کریں، کون تھے، کیا تھے، کیسے تھے، نسلیں تو کجا۔ یہ کائنات میں سے شرف ہی علی ابن ابی طالب کا ہے کہ جس کے باپ پر بات کرو تو بھی علی نہیں توجہ کر رہے کہ بھئی یہ علی ہے کہ جو ہر طرف سے علیوں میں گھرا ہوا ہے۔ علی کے باپ پر بات ہو تو علی کا باپ بھی علی، علی کے دادا پر بات ہو تو علی کا دادا بھی علی، علی کی زوجہ پر بات ہو تو علی کی زوجہ بھی علی، علی کی ماں پر بات ہو تو علی کی ماں بھی علی، علی کے سسر پر بات ہو علی کا سسر بھی علی، علی کی ساس پہ بات ہو تو ساس بھی علی۔ ملاب کو سلامت رکھے بھائی جناب خدیجہ ساس ہی ہے نا، خدیجہ بھی علی، محمد بھی علی، علی بھی علی، فاطمہ بھی علی، ابو طالب بھی علی، فاطمہ بنت اسد بھی علی۔ بھائی علی تھی تبھی تو بے خوف گئی نا، علی توجہ کرنا، دیکھیے میں نے بھائی علی تھی تبھی تو بے خوف گئی۔ تالا نظر آیا ٹھہر گئی، تالا نظر آیا ٹھہر گئی، جانا کعبے میں ہے، جانا کعبے میں ہے، وہاں تالا ہے، بشری تقاضے ہیں، رکاوٹ سامنے آ گئی، پوری توجہ رکھے گا، رکاوٹ سامنے آ گئی۔ بس جیسے ہی رکاوٹ سامنے آئی جناب فاطمہ بنت اسد نے خانہ کعبہ کے پردے کو تھاما ہے۔ خطبہ پڑھ رہا ہوں حضور جناب فاطمہ بنت اسد کا، جو درس خارج میں بھی پڑھایا جاتا ہے۔ بشیر صاحب نے حقائق الوسائط میں بھی یہ خطبہ لکھا، آیت اللہ کاظم قزوینی صاحب نے اپنی کتاب علی من المہد الی اللحد میں بھی یہ خطبہ لکھا۔ اتنے حوالے دے کر بات کر رہا ہوں، خطبہ ہے جناب فاطمہ بنت اسد کا، کئی ہے خانہ کعبہ کے پردے کو تھاما، پوری توجہ رکھیے گا، خانہ کعبہ کے پردے کو تھاما، تھامنے کے بعد جو فقرے کہے وہ بھی عجیب و غریب ہے۔ فقرے کیا ہے؟ پروردگارا تو گواہ رہنا میں تجھ پر بھی ایمان رکھتی ہوں، تیرے انبیاء پر بھی ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پر بھی ایمان رکھتی ہوں، اور تجھے واسطہ ہے اس مولود کا جو میرے شکم میں ہے، میری مشکل آسان مشکل نہیں تھا جو کی مشکل، یعنی علی کی ماں بھی جانتی تھی کہ جو بھی مشکل دور ہوگی کسی ایرے غیرے کے نہیں، علی کے صدقے میں دور ہوگی۔ توجہ ہے نا ذرا، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت فرمائے۔ یعنی فاطمہ بنت اسد بھی جانتی تھی نا کہ جو مشکل بھی دور ہوگی بس علی کے صدقے۔ بس ادھر جناب اچھا نہیں، ایک اور فقرہ بھی ہے قبلہ، ذرا سی دیر کے لیے میرے سامنے سارے دانشور حضرات تشریف فرما ہے اور میرے بزرگ بھی تشریف فرما ہے۔ میں صرف بزرگ اپنے نوجوانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے جو میں آپ حضرات کے اذہان کی نظر کر کے جاؤں گا، اور وہ یہ کہ آخری باتیں کر رہا ہوں حضور، توجہ رکھیے گا کہ شرعی اعتبار سے کیا کسی زوجہ کا
عقد کسی کافر سے قائم رہ سکتا ہے؟ نہیں، ختم ہو جاتا ہے نا، وہ بھی تو ختم ہو. ایسے ہی ہے نا. کافر سے عقد قائم نہیں رہ سکتا، اگر ہو بھی تو ختم ہو جاتا ہے. یہاں فاطمہ بنت اسد کیا کہہ رہی ہیں؟ مالک تو گواہ رہنا، میں تجھ پر بھی ایمان رکھ رہی ہوں، میرا ایمان تجھ پر بھی ہے، تیرے انبیاء پر بھی ہے، تیری کتابوں پر بھی ہے، تیرے علی پر بھی ہے. یا خدا نہیں توجہ کرے بھائی یہ جملہ جو جناب فاطمہ بنت اسد کا یہ جملہ ہے کہ جو مولود میری شکم میں ہے اس کے صدقے میں میری مشکل آسان فرما. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان تو علی پر تھا نا. خدا توجہ کرے نا، توجہ کرے نا. آپ کو سلامت رکھے بھائی یہ ہے نا، یعنی محمد پر بھی ایمان ہے، انبیاء پر بھی ایمان ہے، توحید پر بھی ایمان ہے، کتابوں پر بھی آپ نے توجہ ہی نہیں کی میری جان. زوجہ کس کی ہے؟ ابو طالب کی ہے. ایمان کا اپنے اعلان کر رہی ہے، یعنی خانہ کعبہ کے پردے کو تھام کر خدیجہ جناب فاطمہ بنت اسد جو اپنے ایمان کا اظہار کر رہی ہے اور اس کے بعد زوجیت ابو طالب میں بھی ہے، تو یہاں صرف اپنے ایمان کا اعلان نہیں ہے، ابو طالب کے ایمان کا اعلان بھی ہے. توجہ ہے نا، توجہ رکھیں. توجہ ہے نا. آخری باتیں کر رہا ہوں قبلہ. جشن آپ حضرات کو بہت بہت مبارک ہو. مولا یہ ساری آپ کی جو جتنی بھی محنتیں ہیں، اس انجمن کی جو محنتیں ہیں، جو یہ فرش ولا آپ لوگوں نے بچھایا ہے، پروردگار اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کی شب کے صدقے میں، آج کے دن کے صدقے میں جملہ کم. دیکھیے مہینے کی ہر 13 تاریخ منحوس ہے. کیا بات ہے. ان کو بڑی منوز چاہے انگریز مانے کوئی بھی مانے، ہمارے یہاں پہ بھی جو شریعت نسواں ہے اس میں تو منحوس ہے ہی نا. ہر مہینے کی 13 تاریخ منحوس سوائے رجب کے. توجہ ہی نہیں کر رہے گلا بھائی، سوائے رجب کے ہر 13 تاریخ منحوس ہے نا. آپ نے توجہ ہی نہیں کی بھائی. سوائے رجب کے ایک رجب کی ایسی تاریخ ہے جو بابرکت ہے. تو ہم یہی تو کہتے ہیں کہ علی کی طہارت کے کہاں تک مقابلے کرو گے؟ میرا علی تو وہ ہے کہ اگر منحوس تاریخوں کو بھی چھو لے تو انہیں پاکیزہ بنا دیتا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت فرمائے. توجہ ہے نا، مطلب مل کر ضرور بھیج دیجیے عظمت آل محمد. اس تاریخ کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس میں علی آ گیا. اس تاریخ کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس میں علی آیا، کہ اسے سعادت نصیب ہو گئی. کعبہ تو خیر ہے ہی شکر گزار، تبھی تو آج تک کھلا ہوا ہے. توجہ کرے نا، توجہ کرے درمتا بھائی. کعبے کی تو شکر گزاری اس کی مسکان سے ہے، اور یہ مسکان بھی جملہ کہوں حضور، یہ مسکان بھی لازوال ہے. جس طرح آنے والا لازوال ہے، اسی طرح مسکان بھی لازوال ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ عرب کے بدو جاہلوں نے بڑا سیسا پگھلا پگھلا کر اس میں ڈالا ہے، بڑا سونا ڈالا ہے، بڑا چاندی ڈالا ہے، مگر ہوا یہ کہ رات میں بھرتی تھی، صبح اٹھتے تھے تو کھلی ہوتی تھی. سونا ڈال رہے ہیں، رات میں بھری، صبح ہوئی تو کھلی. تو جب یہ معجزہ میں نے دیکھا، اسی وقت تو میں نے کہا تھا عرب کے جاہلوں، یہ کوئی تمہارا نسل نہیں ہے، کعبے کی دیوار ہے. تو کعبہ تمہاری طرح احسان فراموش نہیں ہے. کے ساتھ دل بولا علی بولا، علی بولا، علی
مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت فرمائے۔ توجہ ہے نظر مطلب بالکل آخری باتیں کرنے جا رہا ہوں، بے انتہا شکر گزار۔ جدار کعبہ کھلی، جناب فاطمہ بنت اسد نے قدم رکھا، مہمان بن کر اللہ کی پہنچی، مہمان بن کر پہنچی نا جناب فاطمہ بنت اسد، پوری توجہ رکھیے گا در مطلب، مہمان بن کر پہنچی ہے۔ ادھر علی کے آنے کا وقت قریب آیا، اب تنہا تھی، ایسے وقت میں کسی مددگار خاتون کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جناب فاطمہ بنت اسد اکیلی ہیں، اس لیے کہ جدار کھلی، بی بی اندر داخل ہوئی، جدار واپس جڑی، ماں سے تالا ہے، اللہ اور کسی اور کو جانے نہیں دیتا، تالنے کھولنے والے کوششیں کرتے رہے، ساری چابیوں کو زنگ لگ گیا، سارے دیشوں کو زنگ لگ دیا، نہ ٹوٹا نہ کھلا۔ 3 دن تک تو یہی ہوا نا حضور بھائی، نہ کھلا نہ ٹوٹا، بڑی چابیاں آزمائی گئی ہیں، نہ کھلا نہ ٹوٹا۔ 3 دن تک بی بی وہیں قیام فرما ہوئی۔ اب ظاہر ہے کھانے کی بھی ضرورت ہے، پینے کی بھی ضرورت ہے، تو یہ تو خطبے میں جناب فاطمہ بنت اسد نے کہہ دیا تھا کہ میں مادر عیسیٰ سے زیادہ افضل ہوں، اس لیے کہ مادر عیسیٰ وہ ہے کہ جسے خانہ حق سے نکالا گیا، مجھے خانہ حق میں بلایا گیا۔ توجہ ہے نظر صاحب، اور 3 دن تک اللہ کے یہاں سے میرے لیے کھانا آتا رہا، توجہ رکھیے گا، 3 دن تک میرے پاس اللہ کے یہاں سے کھانا آتا رہا، یعنی براہ راست اللہ کے عرش سے کھانے کا نزول ہوتا رہا، توجہ رکھیے گا۔ یہ 3 دن تک اللہ کے یہاں کھانا کیوں وجہ کیا تھی؟ جملہ کہوں حضور بھئی، یہ 3 دن کی مہمان نوازی کیوں اللہ کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ حل جزاء الاحسان ہے الا الاحسان کا خالق ہے، احسان کا بدلہ اور کچھ نہیں ہے سوائے احسان کے۔ تو اب اللہ پر احسان کیا ہے فاطمہ بنت اسد کا؟ تو زندگی حیات محمد اٹھا کر دیکھو کہ اللہ کے رسول کو جو پالا ہے تو یا تو ماں نے پالا ہے یا ابو طالب نے پالا، ادھر فاطمہ نے رسول کو کھلایا، ادھر اللہ نے بھی کہا فاطمہ تیرے احسان کا بدلہ ایسے دوں گا کہ تو نے میرے رسول کو کھلایا، میں تجھے کھلاؤں گا۔ آپ کو سلامت رکھے، محلہ عزت فرمائے۔ توجہ ہے نا ذرا ستیلی سے قدم آگے بڑھاؤں گا، مجھے مرکز تک جانا ہے، پوری توجہ رکھیے گا ذرا۔ اس کے بعد ایسے حالت میں تو ہوتا ہے نا محسوس، کوئی ہو خاتون، تو اب خاتون کے لیے بھی اللہ نے انتظام یہ رکھا کہ جناب مریم بھی آئی ہیں، جناب آسیہ بھی آئی ہیں، جناب سارہ بھی آئی ہیں، توجہ ہی نہیں کر رہے کہ ایک خدمتگاری فاطمہ بنت اسد کے ساری وہ خواتین آئیں کہ جن کی جنت مشتاق ہے، مومنہ ہے ساری۔ دیکھیے بات طہارت کی ہے نا، اللہ نے وعدہ لیا ہوا ہے کہ نجاست کو قریب نہیں آنے دوں گا، اسی لیے تو عرب کا کوئی بدو عورت نہیں گئی قریب۔ خدا کے لیے توجہ کرے ضرورت ہے بھائی، عرب کی کوئی بدو عورت، حالانکہ ہونا چاہیے تھا شیخ پتھا کے یہاں ولادت ہو رہی ہے، سردار عرب کے یہاں ولادت ہو رہی ہے، سارے کمینوں کو ابو طالب کے دروازے پہ آنا چاہیے تھا، لیکن اللہ جانتا تھا کہ سب نجس ہے، سب نجس ہے، اور آنا اسے ہے جس کی طہارت کا وعدہ لے چکا ہوں، اسی لیے تو اپنے کعبے میں بلا کر فاطمہ کے قریب وہی عورتیں آئیں جو مومنہ تھیں۔ مومنہ بھی تھی، بطول بھی تھی، پاک و پاکیزہ تھی، میں کیا کروں، میرا وقت بہت قریب چلا گیا حضور بھائی، مومنہ بطول تھی، بالکل آپ نے درست فرمایا، بطول کہتے ہی اسے ہیں جو نجاستوں سے پاک ہو، توجہ ہے نظر مطلب۔ اچھا، جب جس کی خدمت گزار بطول ہو وہ خود کتنی بڑی بطول ہوگی، یا علی توجہ کرے نظر مطلب۔
پوری توجہ رکھیے گا، میں نے چھوڑ دیے سارے، مجھے ایک جملہ کہنا ہے قبلہ آئی ہیں جناب ساری خدمت گزاری کے لیے آئی، ادھر یہ ساری شہزادیاں آئیں، ادھر یہ پاکیزہ اور بطول بیوی آئیں، ادھر جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ جیسے ہی علی کے آنے کا وقت ہوا میری نگاہوں کے سامنے ایک نور کا پردہ حائل ہوا۔ کیا بات ہے، جیسے ہی علی کے آنے کا وقت ہوا میری نگاہوں کے سامنے نور کا ایک پردہ آیا، کچھ دیر وہ نور کا پردہ قائم رہا، کچھ دیر تک تو وہ قائم رہا، جیسے ہی وہ نور کا پردہ ہٹا میری نورانی نگاہوں نے کیا دیکھا کہ ایک نور ہے جو زمین پر موجود ہے، جس کی پیشانی سجدہ الہ میں ہے، نور علی جس کی پیشانی سجدہ الہ میں ہے، انگشت شہادت آسمان کی طرف ہے اور اس کے لبوں پر یہ جاری ہو رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ واشہد انی علی ولی اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں گواہی دیتا ہوں محمد اس کا رسول ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ تو زمانے کے جاہلوں علی نے تو آتے ہی بتایا تھا کہ وہ عام بچہ بن کر نہیں آ رہا، اللہ کا ولی بن کر آیا تو جو ہے نظر مطلب اللہ کا ولی۔ علی پہ گھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہیں، علی پہ گھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہیں، اندھیری رات میں گلیوں میں گھومنے والا۔ بھائی صحیح تو کہا ہے، لاکھ بہتر ہیں اندھیری گلیوں میں، اس لیے کہ ان کتوں میں سے ایک کتا ایسا ہے جو جنت میں جائے گا۔ ایک کتو جسے قطبین کہا گیا ہے وہ جنت میں جائے گا نا، کیوں؟ اس لیے جملہ کہوں وہ نجس ہوتے ہوئے بھی جنت میں جائے گا۔ کیوں جائے گا؟ اس لیے کہ اصحاب کہف کا کتا ہے، اور اصحاب کہف کون ہے؟ وہی ہے جنہوں نے نبی کے ساتھ ساتھ علی کی ولایت کا کلمہ پڑھا ہے۔ آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت دے فرمائے۔ توجہ ہے نا ذرا محترم، ذرا سا غور کیجیے گا، میں بہت تیزی سے آگے بڑھا ہوں۔ ایک جملہ اور جناب فاطمہ بنت اسد کا آپ حضرات کی اذان کی نظر کر کے اور امام شافعی کا شعر پڑھ کر میں رخصت ہوں گا۔ علی عین اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے، علی یت اللہ ہے، علی جم اللہ ہے، علی حضر اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے، علی جم اللہ ہے، علی اللہ نہیں ہے۔ جملہ کہوں حضور، علی ذات میں اللہ نہیں ہے، علی صفات میں مظہر اللہ ہے۔ توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے گا در محترم، اسی کو فوکس رکھیے گا پوری توجہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ ذات میں صفات الہ تھا، تبھی تو جب جناب فاطمہ بنت اسد نے خانہ کعبہ میں قدم رکھا، ادھر بی بی نے خانہ کعبہ میں قدم رکھا، ادھر خانہ کعبہ میں جو جس بلندی پر تھا اسی بلندی سے وہ بت زمین کے بل زمین پر گرا، منہ کے بل زمین پر، منہ کے بل زمین پر گرا۔ ادھر بتوں کا گرنا تھا، ادھر فاطمہ بنت اسد اپنے شکم پہ ہاتھ پھیر کر کہتی ہے یا علی تیری ہیبت کے بھی کیا کہنے ہیں کہ دنیاوی خدا تیرے آنے سے پہلے تیری ماں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو جو ہے نظر آخری بات دیکھنے جا رہا ہوں بھائی، علی عین اللہ، علی لسان اللہ، علی بھائی اسی لیے تو سارے خدا چھپ گئے تھے کہ ہمیں توڑنے والا آ گیا، وہ ہاتھ آ گیا جو اللہ کا ہاتھ ہے، وہ زبان آ گئی جو اللہ کی زبان ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ امام شافعی جیسے امام کو بھی یہ کہنا پڑ گیا تھا کہ ہاں علی بشر۔ آخری شعر پڑھ کے رخصت لوں گا حضور۔ شافعی جیسے امام اہل سنت کہہ رہے ہیں
ہاں علی بشرا کیسا بشر ربہ فی ہے تجلا و ظہر. امام شافعی جیسا امام اہل سنت یہ بیان کرنا ہے علی بشرا کیسا بشر ربہ فی ہے تجلا و ظہر. علی بشر ہے مگر کیسا بشر ہے کہ جس کے ایک ایک عمل سے اللہ کے جلووں کا ظہور ہو رہا